میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی تقریر شروع کرتا ہوں، مگر محترم حضرات، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو تقریریں ہوتی ہے، بہت تقریریں ہوتی ہے، اچھے اچھے باتیں سننے کے لیے ملتی ہے، مگر بہت سارے لوگ جو ہے سماعت تو کر لیتے، سن تو لیتے ہیں، مگر عمل نہیں کر پاتے، عمل نہیں کر پاتے۔ مگر محترم حضرات، اتنے باتوں کے اندر آج اگر ہر مولانا اپنے اپنے انداز کے اندر کچھ ہنر بتا کر جاتا ہے، کچھ اچھا علم بتا کر جاتا ہے، میرے آقا کے پیغام کو آپ کے حوالہ تک کے چھوڑ کر جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ کم از کم 100 باتوں میں سے کم از کم ایک بات پر تو عمل کریں۔ تو محترم حضرات، آئیے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے شک جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو محترم حضرات، بتاؤ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کتنی نمازیں ہم لوگوں نے ترک کی ہے۔ آئیے محترم حضرات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں کوہ طور پر جا کر رب سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک کوہ طور کی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہمیشہ جا کر رب سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک جنگل سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس بیابان جنگل کے اندر جو ہے ایک خنجر راستے میں ملاقات کرتا ہے، ایک خنجر راستے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہمیشہ اس جگہ سے گزرا کرتے ہیں، اسی راستے سے جایا کرتے ہیں، کیوں نہ میں حضرت موسیٰ سے ملاقات کر لوں، کیوں نہ میں حضرت موسیٰ کے قریب میں کچھ جا کر کچھ کہہ دوں، حضرت موسیٰ کے پاس میرے دل کے آرزو کو پیش کروں، اور کچھ حضرت موسیٰ جو ہے، حضرت موسیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ اسی وقت جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس راستے سے جنگل سے گزرتے ہوئے جب جا رہے تھے تو وہ خنجر جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا۔ آج جو ہے اس وقت جب وہ گھڑی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اس جنگل کے اندر داخل ہوئے، اس راستے سے جب قریب آئے تو وہ خنجر جو ہے، یعنی اسے ہماری زبان کے اندر بولتے ہیں سور جو ہوتا ہے، جو گندا جانور جو ہے، اس راستے پر آ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، سنو میں آپ کے بارگاہ میں ایک آرزو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس آرزو کو آپ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرو، کیونکہ یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے خنجر، یہ جانور سن، تیری خواہش کیا ہے، بتا تیری خواہش کیا ہے۔ اسی وقت اس خنجر نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انسان کی شکل عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے انسان کی شکل عطا کرے۔ اسی وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تو انسان کی شکل اگر چاہتا ہے تو میں رب کے بارگاہ میں تیری آرزو کو پیش کر دوں گا، میں رب کے بارگاہ میں تیری آرزو کو پیش کر دوں گا۔ ابھی رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، ساری حکومتیں اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بارگاہ میں تیرے آرزو کو پیش کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بس اس کی گفتگو سنی اور وہاں سے یعنی سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل سے چلتے جب کوہ طور کی پہاڑی پر پہنچے اور رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد میں جو ہے گفتگو کرنے لگے، ہم کلامی کرنے لگے۔ ہم کلامی کرنے کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں سے ہم کلامی کرنے کے بعد میں اپنے قدموں کو واپس موڑتے ہوئے
لگے, جب اسی جنگل سے, بیابان جنگل سے واپس آنے لگے تو وہی خنجر, وہی جانور جو ہے راستے پر حضرت موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا, وہی جانور جو ہے حضرت موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا. اور اس جگہ پر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس راستے سے گزرتے ہوئے جب قریب آنے لگے تو وہ خنجر جو حضرت موسیٰ کے سامنے آ گیا, اور آنے کے بعد میں کہنے لگا, اے موسیٰ علیہ السلام, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, بتاؤ کہ آپ نے رب کے بارگاہ میں میری آرزو کو پیش کیا. اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اے خنجر سن, تیری آرزو کو رب کے بارگاہ میں نے پیش کر دیا ہے. اسی وقت وہ خنجر کہنے لگا, اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ کا کیا جواب ہے, رب نے کیا فرمایا. اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, اے خنجر, اے سور سن, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس خنجر سے جا کر کہہ دینا, اگر وہ انسان کی شکل چاہتا ہے تو میں اسے انسان کی شکل ضرور عطا کروں گا, مگر اسے کل میدان محشر کے اندر بے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ, کل میدان محشر کے اندر اسے بے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو اسی وقت جیسے یہ سنا تو وہ خنجر, وہ سور کہنے لگا, اے موسیٰ علیہ السلام, یہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, میں گٹر کے اندر منہ ڈالنا پسند کروں گا, میں گٹر کے اندر سونا پسند کروں گا, میں گندگی کو کھانا پسند کروں گا, مگر کل میدان محشر کے اندر بے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا. دیکھو آج وہ خنجر یہ کہہ رہا ہے, ایک جانور گندگی کھانے کے لیے تیار ہے, گندگی کے اندر سونے کے لیے تیار ہے, مگر بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بتاؤ اس سے ہم نے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ایک خنجر ایک بے نمازی سے اتنی گھن کر سکتا ہے, تو بتاؤ ہم لوگ تو ایک انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں عطا کیا. رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے تمہاری جانوں کو ابھی تک حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم لوگ اس جگہ پر موجود ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. سوچو کہ ان لوگوں کو, کتنے لوگوں کو ہم نے قبروں کے اندر دفنایا ہے, کتنے لوگوں کو ہم نے کندھے دیے ہیں, مگر کبھی احساس کیا ہے کہ جب آج اگر کسی جنازے کو اگر تم لے کر جاتے ہو, تمہارے کندھے کے اوپر جب بوجھا لے کر جاتے ہو, تو کبھی احساس کرتے ہو کہ آج یہ میرے کندھے پر جا رہا ہے, کل مجھے کسی کے کندھے پر جانے والا ہو. آج کسی نے کفن, اگر اس نے کفن پہنا ہے تو کل مجھے بھی کفن پہننا ہے. آج اس کو قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہے تو آج کل مجھے بھی اس قبر کے اندر دفنایا جائے گا. کبھی انسان نے سوچا ہے؟ نہیں سوچتے ہو. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آج ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے, آج ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. مگر محترم حضرات, بہت سارے لوگ ہیں کہ اچھے اچھے اجتماع کے اندر, اچھے اچھے پروگراموں کے اندر اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے میلاد کے اندر, ایسے مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاضر ہونے کی توفیق دے رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات ہمیں ایسی توفیق دے رہا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہونے والے ہیں. مگر محترم حضرات, یہ بھی بات سچ ہے کہ ہمیں علماء کرام کی باتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. قربان جاؤ غوث اعظم بغدادی کے بارگاہ کے اندر آج ہم لوگ اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے ہم آپ لوگوں کی اتنی اصلاح کر کر جاتے ہیں, آپ کو دین کی دعوت دے کر جاتے ہیں, مگر پھر بھی اچھے اچھے لوگوں کو ہم نمازی بنا نہیں پاتے. مگر قربان جاؤ غوث اعظم بغدادی کے بارگاہ کے اندر, جو غوث اعظم بغدادی کے بارگاہ کے اندر اگر کوئی چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ولایت عطا کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ تو نیک کام کرنے کے لیے آئے ہو, مگر وہاں تو چوری کرنے کے لیے جایا کرتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے صدقے میں, غوث اعظم کے صدقے میں اسے ولایت عطا کرا کرتا. بے شک بے شک, یہ غوث اعظم کی شان و شوکت کا عالم ہے. مگر محترم حضرات, آج ہم اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی ہم کئی لوگوں کو نمازی نہیں بنا پاتے. مگر غوث اعظم بغدادی کی شان دیکھو, جن کے بارگاہ کے اندر اگر چوری کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایمان والے ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اللہ کی ولی بنا دیتا ہے, ولایت حاصل کر لیتے ہیں.
वही गौस आदम बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने सुना होगा कई उलमा इकराम से एक वाकया है कि हुजूर गौस आदम बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह के अंदर एक शख्स आया और वो कहने लगा, हुजूर मैं बेशुमार दौलत कमाता हूँ, मेरे पास बेशुमार दौलत है, मगर ऐसी बात है कि कई ऐसी परेशानियां आ जाती है कि जिसकी वजह से मेरे घर के अंदर कभी बरकत नहीं होती है। मेरे घर के अंदर यानी मैं कितना भी दौलत कमा लूं, मेरे घर के अंदर वो पैसा टिकता नहीं है, वो पैसा हमेशा खत्म होते रहता है। हुजूर गौसे आदम बगदादी फरमाते हैं कि तुम कुछ अच्छा काम करो, जिस अच्छे काम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर के अंदर बरकतें नाजिल करेगा। वो अच्छा काम करने लगा, कुछ दिनों के बाद में हासिल हुआ, या हुजूर गौसे आदम बगदादी मैं अच्छे काम करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के आज मेरे घर के अंदर कुछ रहमत नाजिल नहीं हो रही है, बरकतें नहीं हो रही है। हुजूर गौसे आदम बगदादी फरमाने लगे, अपने घरों के अंदर जो है कुरान की तिलावत कराओ। कुरान की तिलावत उस शख्स ने जो है अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। जब कुरान खानी जहां पर होती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, बरकतें नाजिल होती है। मगर बताओ उस शख्स ने कुरान खानी करने के बाद भी जो है उसके घर के अंदर बरकतें नहीं आई है। उसके बाद जो है वो शख्स कुछ दिनों के बाद में और गौसे आदम बगदादी के बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, या हुजूर गौसे आदम बगदादी आपने कुरान खानी का बताया था, मैंने कुरान खानी करवाई, मगर फिर भी मेरे घर के अंदर बरकतें नहीं आ रही है, तो या हुजूर गौसे आदम आप दूसरा कोई और रास्ता बताइए। उसी वक्त गौसे आदम बगदादी ने फरमाया, ए शख्स सुन, तेरा घर कहां पर है? तो उस वक्त उस शख्स ने कहा, या हुजूर गौसे आदम बगदादी मेरा घर जो है मेन चौराहे पर है, मेन रास्ते पर है। तो हुजूर गौसे आदम बगदादी ने एक ही बात कही कि आप जो है अपने घर के दरवाजों पर पर्दा लगा दो, आप अपने घर के दरवाजों पर पर्दा लगा दो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें तुम्हारे घर पर नाजिल होगी और तुम्हारे घर के अंदर बरकतें आएंगी। बस उस शख्स ने सोचा कि बस, और हुजूर गौसे आदम बगदादी ने 2-3 मरतबा जो बताया मैंने अमल किया, क्यों ना मैं इस बात पर भी अमल कर लूं। वो फौरन दौड़ता हुआ जाता है और एक दर्जी के पास जाकर कहता है कि मेरे घर के दरवाजों के लिए और खिड़कियों के लिए जो है पर्दे तैयार कर दे। जब खिड़कियों के लिए और दरवाजों के लिए जब पर्दे तैयार किए करने के बाद जो है उसने अपने दरवाजों पर खिड़कियों के पर पर्दा जैसे ही लगाना शुरू किया, अल्लाह के फजल और करम से उसके घर के अंदर इतनी बरकतें नाजिल हुई, इतनी बरकतें नाजिल हुई कि यानी उसे खुद पता नहीं था कि उसके घर के अंदर कितनी दौलत है। ये गौसे आदम बगदादी की शान है कि उन्होंने एक रास्ता बताया, तो उस इंसान ने उस बात पर अमल किया, तो उसके घर के अंदर इतनी बरकतें आई कि बेशुमार दौलत उसके पास हो चुकी थी। गौसे आदम बगदादी के बारगाह में हाजिर हुआ, कुछ दिनों के बाद वो कहने लगा, हुजूर मेरे घर के अंदर आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बरकत है, बेशुमार मेरे पास दौलत है, मगर या हुजूर गौसे आदम बस एक बात मुझे खटखटाई जा रही है, परेशान की जा रही है कि जिस वक्त आपने बताया कि कुछ अंधों को रास्ता बताओ, कुछ अच्छे नेक काम करो कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे घर के अंदर बरकतें नाजिल करे, मगर वो करने के बाद में मेरे घर के अंदर बरकतें नहीं आई। आपने कुरान खानी का करवाया, जहां पर कुरान का जिक्र होता है उस जगह पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, उस घर के अंदर बरकतें नाजिल होती है, मगर ये गौसे आदम बगदादी मेरे घर के अंदर क्यों बरकत नहीं आई? और उसके बाद में जो है आपने जो मेरे घर पे जो दरवाजे पर और खिड़कियों के ऊपर जो पर्दा लगाने का हुक्म दिया, आज मैंने वो लगाया, और उस वक्त अल्लाह की फजल और करम से जो मेरे घर के अंदर आज इतनी बरकतें क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बताइए। उसी वक्त गौसे आदम बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए शख्स सुन, जिस वक्त जो है तू यानी अच्छे काम कर रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, उस वक्त भी अल्लाह के फजल और करम से तेरे घर के अंदर बरकतें आ रही थी, मगर जो है तेरा घर जो है मेन चौराहे पर, मेन रास्ते पर था। अगर कोई बेनमाजी अगर तेरे घर के सामने से गुजरता था, अगर एक बेनमाजी सिर्फ तेरे घर के अंदर झांक कर देखता था, तो रब कायनात अपने रहमत के फरिश्तों को हुक्म देता था, ऐ रहमत के फरिश्तों जाओ और इस घर की बरकतों को उठा लिया जाए, क्योंकि इस जगह पर बेनमाजी की निगाह पड़ चुकी है। अल्लाहू अकबर। आज बेनमाजी की निगाह गिरने की वजह से घर की बरकतें उड़ जाती है, तो बताओ जिस घर के अंदर बेनमाजी लोग रहते होंगे उस घर के अंदर कहां से बरकतें आएगी, उस घर के अंदर कहां से बरकतें आएगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतनी परेशानी के अंदर हूं, काम धंधे नहीं लग रहे हैं और घर के अंदर बरकतें नहीं रही है, बेशुमार मैं पैसा कमाता हूं मगर मेरे घर के अंदर बरकतें नहीं रही, उसके बाद में दौलत थम नहीं रही है, और इसी तरीके से कुछ न कुछ वजह आ रही है कि जिसकी वजह से तमाम मेरा पैसा खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मगर कभी तुमने गौर किया गौसे आदम बगदादी क्या फरमा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस जगह पर
کوشش تو جاؤ اور اس کے گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا جائے. تو بتاؤ بے نمازی کی نگاہ گرنے کی وجہ سے گھر کی برکتیں اڑ جاتی ہیں. تو بتاؤ جس گھر کے اندر بے نمازی لوگ ہو گے اس گھر کے اندر کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ تو محترم حضرات، نمازیں جو ہیں، آج اگر تم نماز پڑھو گے تو کل میدان محشر کے اندر یہی نماز تمہارے بخشش کا ذریعہ بنے گی. یہی نماز تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی دلائے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر کے اندر بھی کامیابی دلائے گی. محترم حضرات، دنیا کے اندر جو ہے ہم بس یہ چند دنوں کی زندگی ہے جو تم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہو، مگر کبھی تمہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہم قائم کے لیے تھوڑی رہنے والے اس جگہ پر. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہماری جانوں کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے محبوب کے صدقے میں ہماری جانوں کی حفاظت فرما رہا ہے. اس کا محبوب کا احسان ہے، کریم ہے کہ آج ہماری جانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. جس وقت نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر کا عالم ہوگا، اس جگہ پر ہر انسان کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. اس جگہ پر جو انسان دنیا کے اندر جتنا گناہ کرے گا اس کے گناہوں کے مطابق اس کے سر پر اتنی بڑی پوٹلی باندھ دی جائے گی. اس میدان محشر کے اندر اتنا بوجھا لے کر وہ میدان محشر کے اندر چلے گا، اور اس جگہ پر جتنا انسان دنیا کے اندر گناہ کرے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان جتنا گناہ دنیا کے اندر کرے گا اتنا ہی وہ پسینے کے اندر ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. اسی طریقے سے جو ہے ہر انسان کا اس نفسی کے عالم کے اندر اس میدان محشر کے اندر مقام محمود پر ہر انسان کے نیک اور برے اعمال تو لے جائے گے. اس میدان محشر کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس بے شمار یعنی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، جن نیکیوں کو دیکھ کر وہ کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر ایک شخص ایسا بھی حاضر ہوگا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، اور وہ جو نمازی بھی ہوگا، حاضر بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے نیک وقار بندہ ہوگا، روزدار ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے اپنی قسمت پر وہ اپنا ناز کرتا ہوا اس میدان محشر کے اندر حاضر ہوگا، اور اس پہاڑی کے برابر نیکیوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا کہ میں جنت میں داخل ہونے والا ہوں، رب میری مغفرت فرمانے والا ہے. مگر محترم حضرات، جس وقت جو ہے وہ خوشی جب میدان محشر کے اندر جب آئے گا اور میزان پر جب اس کے اعمال تولے جائے گے، اس ترازو کے اندر جب اس کے گناہوں کو رکھا جائے گا، رکھنے کے بعد جو ہے جب اس کے نیک اعمال یعنی جو تولے جائیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ جو ہے میرا نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہونے والا ہے اور میں جنت میں داخل ہونے والا ہوں. وہ خوشی سے مچلتا ہوا نظر آئے گا. مگر محترم حضرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے اڑتا ہوا آئے گا، اور جو ترازو کا ایک پلہ خالی ہوگا اس ترازو کے پلے کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا گرے گا. پہاڑی کے برابر نیکیاں اس ایک پلے کے اندر ہوگی، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے جس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا اس ترازو کے ایک پلے کے اندر گرے گا، اور وہ کاغذ کے ٹکڑے کے اندر اتنا وزن ہوگا کہ وہ پہاڑی کے برابر نیکیوں کو اوپر لے کر چلا جائے گا، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا زمین پر آ جائے گا. یعنی اتنا اس کاغذ کے ٹکڑے کا وزن ہوگا. بس یہ منظر دیکھ کر وہ نمازی انسان، وہ نیکوکار انسان دیکھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آج تو میں جنت کا حقدار تھا مگر میری نیکیاں جو ہے ہلکی ہو چکی ہے، اور جو یعنی کاغذ یعنی کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، جو گرام بھی نہیں بھرتا، اور اس کا وزن اتنا ہے کہ آج جو ہے زمین کو چھو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے جہنم کے فرشتوں جاؤ اور اس انسان کو گھسڑتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. جب وہ انسان سوچے گا کہ میں دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزہ بھی رکھتا تھا، میں حج بھی کر چکا تھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی رب کائنات مجھے جہنم کا حکم دے رہا ہے. اسی وقت جو ہے وہ گر گڑاتا ہوا، روتا ہوا جب فرشتے اس انسان کو لے کر جائیں گے، اور جب وہ گر گڑاتا ہوا روتا ہوا رب کے بارگاہ میں فریاد کرے گا، اے رب کائنات، یا رب میری بات، میں پروردگار، یہ تیرا کون سا انصاف ہے؟ جے دنیا کے اندر میں نے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے نمازیں ادا کی، میں نے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے روزے رکھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میں نے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے حج کیا، اسی طریقے سے میں دنیا کے اندر نیک کام کرتا رہا، مگر آج تیرا حکم میرے لیے جو ہے جہنم کا حکم ہو چکا ہے، یعنی تو مجھے جہنم کے اندر بھیجنے والا
वाला है। मगर परवरदिगार आलम, मैं इसकी एक वजह पूछना चाहता हूँ कि तू कौन सी वजह से मुझे जहन्नम में डालना चाहता है। रब्बे कायनात गैब से आवाज फरमाएगा, ए मेरे बंदे सुन, तू दुनिया के अंदर नमाज भी पढ़ता था, ये भी बहुत अच्छी बात थी। तू दुनिया के अंदर हज भी किया था, ये भी बहुत अच्छी बात थी। तू दुनिया के अंदर जो है मेरी रजा को हासिल करने के लिए तूने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, ये भी अच्छी बात थी। मगर तूने दुनिया के अंदर एक मर्तबा अपनी माँ से ऊंची आवाज के अंदर बात की थी। दुनिया के अंदर तूने अपनी माँ से एक मर्तबा जरा सी ऊंची आवाज के अंदर बात की थी, इसीलिए आज तुझे जहन्नम का हुक्म हो रहा है, इसीलिए तुझे आज जहन्नम में डाला जा रहा है। बताओ मोहतरम हज़रात, आजकल के दुनिया के अंदर देखा जाता है, हम खुद अपने माथे के आंखों से देखते हैं कि कई ऐसी औलादे हैं जो अपने माँ बाप के नाफरमान है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, अपने माँ बाप को इस तरीके से गाली गलौज देते हैं, माँ बाप को इस तरीके से बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। यानी अगर माँ बाप अगर कुछ कहते हैं तो फौरन पलट कर उन्हें जवाब देते हैं। तो बताओ वो जिस इंसान के पास में पहाड़ों के बराबर नेकी होने के बावजूद भी जो जन्नत में दाखिल होने वाला इंसान था, मगर रब ने उसे जहन्नम का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि सिर्फ उसने जरा सी ऊंची आवाज के अंदर अपनी माँ से बात की थी तो उसे जहन्नम में डालने का हुक्म हुआ। तो बताओ हमने कितनी ऊंची ऊंची आवाजों के अंदर बात की होगी। इसीलिए उन गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आज जिनके माँ बाप दुनिया के अंदर जिंदा है तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर तुमने माँ बाप की खिदमत कर ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की दुआओं के सदके में तुम दुनिया में भी कामयाब होगे और कल मैदान महशर के अंदर भी कामयाब होगे। और मोहतरम हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई माँ बाप अपने औलाद के लिए कभी बद्दुआ ना करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के दिल की आंख को और माँ की दुआओं, माँ बाप की दुआओं को फौरन कबूल कर लेता है। तो इसीलिए कई माँ बापों से मैं भी ये भी गुजारिश करता हूँ कि अपने अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनकी गलती का एहसास हो ही जाएगा उनको, मगर बद्दुआ मत कभी करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। इसीलिए मोहतरम हज़रात, जिन लोग खुश नसीब लोग हो तुम कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखा है, तो दुनिया के अंदर खिदमत कर लो। और जिनके माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए, अफसोस करो, अफसोस है उन लोगों के ऊपर की जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाए। अरे अगर तुम दुनिया के अंदर अगर वो जब तक के हयात थे, जिंदा थे, तब तक तुम खिदमत नहीं कर पाए, कम से कम उनके कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआएं मगफिरत किया करो। वो हमारे लोगों का इंतजार करते, अपने रिश्तेदारों का इंतजार करते कि कोई आकर मेरी कब्र के ऊपर मेरी गुनाह की मगफिरत के लिए दुआ कर कर जाएगा। अगर हम उसके लिए दुआ करते हैं तो कसम खुदा की अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो भी अपने कब्रों के अंदर उठकर हमारे लिए दुआ करते हैं, वो भी हमारे लिए दुआ करते हैं। ये बच्चे आलिजा जो थी बड़ी खुशनसीब थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बच्चे जो है बचपन के अंदर इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बच्चे बचपन के अंदर इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना इख्तियार देगा कि कल मैदान महशर के अंदर जब रब फरमाएगा ए बच्चों जन्नत में दाखिल हो जाओ, अगर उस वक्त वो बच्चे कहेंगे ए परवरदिगार आलम मैं जन्नत में नहीं दाखिल हो गए, रब फरमाएगा ए बच्चे तू जन्नत में क्यों नहीं जाना चाहता? अगर वो बच्चा सिर्फ इतना कह दे ए परवरदिगार आलम जब तक कि मैं अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर ना जाऊं तब तक कि मैं जन्नत में दाखिल ना होगा, उसी वक्त जो है रब्बे कायनात उस बच्चे के सदके में और उसके महबूब के सदके में उस बच्चे को इजाजत देगा, ये बच्चे तू जन्नत में जाने वाला है तो अपने माँ बाप की उंगली को पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमा। यहाँ तक के उस बच्चे को इख्तियार होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज उस बच्चे को इतना इख्तियार होगा कि रब्बे कायनात उस बच्चे को हुक्म देगा ए बच्चे जा और अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमा ले। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैदान महशर के अंदर इसी तरीके से तमाम सहाबाए कराम का जो है मजमा लगा हुआ था, आका की मजलिस चालू थी और इसी तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे थे। तमाम सहाबाए कराम
کل قیامت کے دن بے سہارا کا سہارا کون ہوگا؟ جس کے اولاد ایک گزر چکی ہے اس کے اولاد کل قیامت کے دن اس کا بخشش کا ذریعہ بنے گی، مگر کس کے اگر دنیا کے اندر اولاد نہ ہو اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے جس کا کوئی نہ ہوگا اس کا میں ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کی مغفرت کرنے والا میں رہوں گا۔ اور وہ بچے آج اللہ تبارک و تعالی عالیزہ کو آج اس کے ماں باپ نے آج علماء کرام کا اس جگہ پر دعوت خانی کا انتظام کیا اور جشن غسل ورا کروایا، اس جگہ پر اتنا بہترین عالیشان پروگرام کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے صدقے میں عالیزہ کی قبر پر رحمت کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے صدقے میں اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات ہم لوگوں نے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج کل کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے میلاد کرواتے ہیں، یعنی چلم کے موقع کے اوپر میلاد وغیرہ کرواتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میلاد کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بھی حضرت احسان کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اسی کے اندر بھی۔ مگر جو میلاد یعنی میلاد کی جگہ اگر اس طریقے سے اگر تم علماء کرام کا اگر پروگرام رکھواتے ہو تو قسم خدا کہ تمہیں ایسی ایسی باتیں سننے کے لیے ملتی ہے کبھی تم نے سنی نہ ہوگی، اور میرے آقا کے فرمانوں کو تمہیں حدیث نبی کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور اسی سے ہمیں یعنی صحیح راہ پر چلنے کا راستہ ملتا ہے، سچائی کا راستہ ملتا ہے، جھوٹ سے بچنے کا راستہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات آج تم کیا سوچتے ہو کہ ہم صرف دنیا کے اندر کھانے کے لیے اور پینے کے لیے آئے ہو؟ جب تمہیں قبر کے عذاب بتائے جائیں گے، تمہارے ایک وقت کی نماز تم چھوڑتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اسے 80 سال تک کے جہنم میں جلنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس انسان کو 80 سال تک کے جہنم میں جلنا ہوگا، اور آقا نے یہاں تک کہ فرمایا اگر دنیا کے اندر اگر جہنم کی ایک چنگاری اڑا دی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو سکتی ہے، ساری دنیا ایک چنگاری سے جل کر خاک ہو سکتی ہے۔ تو بتاؤ اس انسان کو 80 سال تک کے جہنم میں ایک نماز کے بدلے میں قضا کرنے کے بدلے میں اسے 80 سال تک کے جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو بتاؤ محترم حضرات ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے؟ تو محترم حضرات آج میں اتنا محنت اور مشقت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو میں نے آپ کے حوالے کیا، سماعت فرمایا، مگر آج میں یہ سوچ رہا ہوں وہ تو غوث اعظم بغدادی ہے کہ جن کے بارگاہ کے اندر چوری کرنے والا ہے تو ولایت حاصل کر کے جاتا ہے، مگر ہم جیسے گناہگار بدکار جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک اس کان سے سن لیتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے مگر عمل نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو بڑے گوشت کے دیوانے کہتے ہیں، نبی کے دیوانے کہتے ہیں، مگر ایسا بن کے دکھاؤ کہ کم از کم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان محشر کے اندر جس وقت ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ کی امتیوں کو اتنی لاکھوں کروڑوں تعدادوں کے اندر آپ اپنی امتیوں کو کس طریقے سے پہچانو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا غلام ہوگا کل میدان محشر کے اندر اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، جو میرا غلام ہوگا کل میدان محشر کے اندر اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کا چہرہ جب چمکتا ہوا نظر آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا غلام ہے، سبحان اللہ، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میرا غلام ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو رب کے بارگاہ میں اس کی مغفرت کے لیے دعا فرماؤں گا۔ تو محترم حضرات اس طریقے سے اگر نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کا عشق رکھتے ہو، تو اس طریقے سے عاشق رسول بن کے بتاؤ کہ کل میدان محشر کے اندر بھی رب کی بارگاہ کے اندر ہم وہ دکھانے کے قابل ہو جائے، اور اس کی محبوب کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی لیے محترم حضرات اگر وقت ہوتا تو میں اور کچھ گفتگو کرتا، مگر حضرت ابھی بیٹھے ہوئے ابھی حضرت کو تم کو سماعت کرنا ہے، اس لیے میں رب کے بارگاہ میں دعا کروں گا کہ رب کائنات ہمیں اگر میرے بولنے کے اندر لغزش کرا تو اس کی محبوب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، اور صحیح جو سنا رب کائنات اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے پیشانوں کے اندر سجدوں کی طرف عطا فرمائے، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم عالیزہ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ سے مقام عطا فرمائے، اس کے قبر پر رحمت کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی مرحوم عالیزہ کے گھر والوں کو صبر سبیل عطا فرمائے، اور ان کی ماں باپ کی عمر کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، ان کے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔